الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں محترم سامعین، اللہ جل شانہ نے جس دین کا ہم اور آپ کو پیروکار بنایا ہے، دین اسلام، یہ ہمیشہ رہنے والا دین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام میں سب سے آخری نبی اور رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور یہ بھی ہمارے ایمان کے ایک بنیادی جز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کی ختم نبوت پر بھی ایمان لائیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں، ایسے ہی یہ امت بھی آخری امت ہے، یہ امت بھی آخری امت ہے، اور یہ امت جس طرح حضور علیہ السلام کی نبوت تا قیامت رہے گی، یہ امت بھی تا قیامت رہے گی۔ اس دین کو تا قیامت رکھنے کے لیے، آخری انسان تک پہنچانے کے لیے حضور علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو حکم دیا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ مجھ سے ایک آیت بھی اگر تم نے سنی ہو تو تم آگے دوسروں تک پہنچاؤ۔ آیت کے اندر قرآنی آیات بھی داخل ہیں، احادیث مبارکہ بھی داخل ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات بھی داخل ہیں، آپ کے لائے ہوئے دین کا ایک ایک حکم اس کے اندر داخل ہے، اور حضرات صحابہ کی محنتوں کا ثمر ہے کہ جو آج ہم مسلمان ہیں، آج ہمارے پاس دین صحیح سالم موجود ہے، آج ہمارے پاس قرآن کریم صحیح سالم موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہدایات، احادیث مبارکہ ہمارے پاس صحیح سالم موجود ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ مجھ سے جو کچھ بھی تم تک پہنچا ہے وہ تم لوگوں تک پہنچاؤ، تو حضرات صحابہ جس رخ پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اسی طرف کا راستہ اختیار کر لیا، اور جہاں تک ان کے بس میں تھا انہوں نے دین کو پہنچایا، لوگوں تک اس دین کی ترویج کی، دین کو پھیلایا۔ جو اللہ جل شانہ نے اس دین کو پورے جہاں کے اندر، پوری دنیا کے اندر عام فرمایا، اسی کا صدقہ ہے
اسی کے طفیل آج ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے۔ اگر ان حضرات کی محنتیں نہ ہوتی، حضرات صحابہ کی اور اس کے بعد کی علماء امت کی، دین کے مقتداؤں پیشواؤں کی محنتیں نہ ہوتی، تو شاید ہم کس کفر کی گندی نالی میں ہوتے، کس غلاظت میں ہوتے، کس گندگی کے ڈھیر میں ہوتے، اللہ ہی بہتر جانتا۔ تو یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محنتیں تھیں کہ انہوں نے دین کو مختلف لوگوں تک پہنچایا، پورے دنیا کے اندر عام کیا، پوری دنیا کے اندر اس کا پیغام لے کر گئے، پوری دنیا کے اندر قرآن کریم کو لے کر گئے، ہدایت کو عام کیا، ہدایت کو پھیلایا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ ہمیں اسی بات کی تلقین کی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کو تم اچھائی کی تلقین کرو، برائی سے روکو، امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ یہ ذمہ داریوں میں سے ہے، فرائض میں سے ہے، ذمہ داریوں میں سے ہے، فرائض میں سے۔ بعض روایات کے اندر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو صرف اس لیے ہلاک کر دیا جائے گا کہ انہوں نے برائی کو ہوتا ہوا دیکھا لیکن اس کو روکا نہیں، برائی کو ہوتا ہوا دیکھا لیکن اس کو روکا نہیں، اس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئے۔ حضور علیہ السلام نے یہ قسم کھا کر یہی بات فرمائی کہ تم جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے اللہ کے عذاب سے بچے رہو گے، ورنہ تمہارے پاس تم بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے جو گنہگاروں پر جو عذاب آ رہا ہے، آنے والا ہے، وہ عذاب ان لوگوں پر بھی آئے گا جنہوں نے اس کام کو، اس عمل کو چھوڑا، لوگوں کو برائی سے روکا نہیں، نیکی کی تلقین نہیں کی۔ پھر یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ سے لوگ دعائیں مانگیں گے لیکن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ کے سامنے لوگ گڑ گڑا کر اپنی حاجتیں پیش کریں گے لیکن ان کی حاجات اور ضروریات اللہ سنے گا نہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور جب اللہ جل شانہ کی دعائیں قبول، اللہ جل شانہ جب دعائیں قبول کرنا چھوڑ دیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم پر اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں، اور جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا۔ آج جو مسلمانوں پر حالات ہیں، قسم پرسی کا عالم ہے، کوئی پرسان حال نہیں، ہر جگہ ظلم و ستم کا شکار ہے، یہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہماری دعاؤں کو سننا چھوڑ دیا ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہ احادیث مبارکہ سے بھی بکثرت یہی بات معلوم ہوئی کہ جب تک تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے رہو گے، امر بالمعروف کرتے رہو گے، نہی عن المنکر کرتے رہو گے، برائی سے روکتے رہو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی سنے گا، تمہاری حاجتوں کو بھی پورا کرے گا، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو۔ اگر اس چیز کو تم نے ترک کر دیا، برائی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن اس برائی کو نہ روک رہے ہیں، نہ اس برائی کو برا سمجھ رہے ہیں، ہاں بلکہ اس پر راضی ہیں، تو اللہ جل شانہ کا عذاب آیا ہی چاہتا ہے ایسے لوگوں۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو آیت کریمہ شروع کے اندر پڑھی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی میرا راستہ ہے اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں، صراط مستقیم کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں۔ تو جو اس چیز کو اپنائے گا، اختیار کرے گا، اور اس کی بنیاد پر جو لوگ دین کو اختیار کریں گے، ہدایت پائیں گے، اللہ جل شانہ ان رہنمائی کرنے والوں کو بھی اتنا ہی اجر عطا کرے گا جتنا کہ اس عمل کو کرنے والے کو۔ بعض روایات کے اندر آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سن سنتا حسنتا فی الاسلام،
کان لہ اجر مثل اجورہم لا ينقص من اجورہم شیئا، کہ جو کوئی اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ رائج کرے گا، یعنی میری سنت کی ترویج اور اشاعت کرے گا، میری سنت کو لوگوں تک پہنچائے گا، تو اس کے پہنچانے سے جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس پہنچانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا، کہ ان کے اجر و ثواب میں بھی، کرنے والوں کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ جتنا اس بتلانے والے کو، رہنمائی کرنے والے کو، اس دعوت دینے والے کو اجر ملے گا، اللہ جل شانہ عمل کرنے والے کو بھی اتنا اجر عطا فرمائے گا، دعوت دینے والے، رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا اجر ملے گا۔ اور جو کوئی کسی گمراہی کی طرف کسی کو بلائے، کسی غلالت کی طرف، گناہ کے کام کی دعوت دے، تو جتنا اس گناہ کرنے والے کو گناہ ملے گا اتنا ہی اس دعوت یا اس بلانے والے کو، رہنمائی کرنے والے کو بھی ملے گا، اور اس کے گناہ میں بھی رتی برابر کوئی کمی واقع نہیں۔ تو جو اچھے کام کا ذریعہ بنتے ہیں، کسی اچھے عمل کا سبب بنتے ہیں، اللہ جل شانہ اس ذریعے اور سبب بننے والے کو بھی اجر عطا فرماتا ہے، جتنا اجر اللہ جل شانہ اس عمل کرنے والے کو عطا کرتا۔ بعض روایات کے اندر ایک بڑی عجیب مثال کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سمجھائی کہ جب تک تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے رہو گے، گناہوں سے روکتے رہو گے، تو تم بھی اللہ کی پکڑ سے بچے رہو گے، لیکن جب یہ عمل تم چھوڑ دو گے تو تم بھی انہی کے ساتھ، جو برائی کرنے والے ہیں انہی کے ساتھ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ اس کو بڑی عجیب مثال کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا، اس آدمی کی مثال جو اللہ جل شانہ کی حدود کی پاسداری کرتا ہے، اور اس آدمی کی مثال جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، اس قوم کی طرح ہے جو ایک کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور ان کے درمیان آپس میں قراندازی ہوتی ہے، کچھ کشتی کے اوپر والی منزل میں ہوتے ہیں، کچھ کشتی کے نچلی منزل میں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو قراندازی کرنے پر کشتی کے اوپر والے فلور میں جگہ ملتی ہے، اور کچھ لوگوں کو نچلے حصے پر جگہ ملتی ہے، نچلے تہخانے میں جگہ ملتی ہے۔ اب نچلی منزل والے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں اور اوپر سے لا کر پانی لے آتے ہیں اور اپنے پینے کا پانی استعمال کرتے ہیں، چونکہ ذخیرہ اوپر رکھا ہوا ہے میٹھے پانی کا۔ اب اگر نچلی منزل والے یہ سوچیں کہ ہمارے بار بار اوپر جانے سے اوپر منزل والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ تنگ ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، لہذا ہم جب بھی اوپر پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اب اگر وہ یہ سوچیں کہ ہم اوپر جانے کے بجائے نچلی منزل میں ہی ایک سوراخ کر لیں، نچلی منزل میں سوراخ کر کے نیچے سے پانی حاصل کر لیں۔ اب اگر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر اوپر کی منزل کے لوگ نچلی منزل والوں کو اگر اس سوراخ کرنے سے نہیں روکیں گے تو نچلی منزل والے کے تو ڈوبیں گے، لیکن اوپر والی منزل والے بھی ڈوب جائیں گے، پوری کشتی ہی نہیں رہ رہی۔ اب اگر اوپر منزل والے اگر اس غلط حرکت سے، اس احمقانہ حرکت سے نچلی منزل والوں کو نہیں روکیں گے تو یہ لوگ بھی جائیں گے، ساتھ ساتھ اوپر والے بھی جائیں گے، جنہوں نے سوراخ نہیں کیا تھا، گڑھا نہیں کھودا تھا۔ فرمایا کہ یہی مثال ہے اس آدمی کی جو دین پر قائم رہتا ہے، پاسداری کرتا ہے، اور دوسرا دین کو توڑنے والا یا حدود کے خلاف کرنے والا۔ جو دین پر قائم رہنے والا اگر ان لوگوں کو روکے گا نہیں، جو دین کو توڑنے والے ہیں، دین کے خلاف کرنے والے ہیں، ان کو منع نہیں کرے گا، باز رہنے کی تلقین نہیں کرے گا، تو دین کو توڑنے والے، دین کو عمل نہ کرنے والے تو اللہ کے عذاب میں آئیں گے ہی آئیں گے، لیکن وہ لوگ بھی تباہ ہو جائیں گے جو دین قائم کرنے والے تھے، وہ اس لیے کہ انہوں نے اس غلط عمل سے ان کو روکا نہیں۔ جس طرح کہ اوپر کی منزل والے کشتی میں جو سوار ہیں، اگر نچلی منزل والوں کو سوراخ کرنے سے نہیں روکیں گے تو نچلے والے تو ڈوبیں گے، جو اوپر کی منزل میں جو لوگ ہوں گے وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ ایسے ہی جو لوگ دین قائم کرنے والے،
دین کی پاسداری کرنے والے اگر ان کو نہ روکیں جو دین کے خلاف کرنے والے ہیں تو ڈوبیں گے ہی ڈوبیں گے، ساتھ ساتھ وہ دین قائم کرنے والے، دین کی پاسداری عمل کرنے والے وہ بھی ڈوب جائیں گے اگر ان کو اس غلط حرکت سے نہ روکیں، ان کو اس گناہ سے نہ روکیں۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خود دین پر عمل پیرا ہوں، اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے، ورنہ خود تو عمل پیرا ہے دوسروں کو اس کی تلقین نہیں کرتا تو تلقین نہ کرنے کی وجہ سے جو خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا وہ اس آدمی کو بھی بھگتنا پڑے گا جو خود اپنی ذات میں دین پر عمل کرنے والا ہے۔ لہذا خود اپنی ذات میں دین پر عمل کرنا یہ آدمی کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ دوسروں کو اس کی تلقین کرتا نہ رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا نہ رہے۔ گھر کا سربراہ ہے، گھر میں دیکھ رہا ہے کہ دین کے خلاف عمل ہو رہا ہے، گھر میں دیکھ رہا ہے کہ بے پردگی ہو رہی ہے، گھر میں دیکھ رہا ہے کہ گناہ ہو رہا ہے، گھر میں دیکھ رہا ہے کہ خلاف شرع امور کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ اب اگر گھر کا سربراہ نہ روکے، منع نہ کرے تو جس طرح دیگر افراد کو گناہ ہو رہا وہ سربراہ بھی گناہ میں شریک ہے، وہ گھر کا بڑا بھی گناہ میں شریک ہے، اگرچہ وہ لاکھ کہیں کہ میں نے تو یہ عمل نہیں کیا، میں تو صف اول کا نمازی ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو عبادت گزار ہوں، اپنی دانش میں بھلے کتنے ہی عبادت گزار ہوں، اگر آپ کا ماتحت عملہ، ماتحت افراد، ماتحت زیر سرپرستی رہنے والے لوگ اگر آپ کی ہدایت اور تعلیم پر آپ ان کو ہدایت اور تعلیم نہیں کرتے تو جرم میں برابر کے شریک سمجھے جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات یہ احادیث مبارکہ کے اندر وقتاً فوقتاً سمجھائی کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی ایک نگران ہے، نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے، ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو صرف نجات کے لیے یہ بات میرے دوستوں کافی نہیں ہے کہ انسان اپنی ذات میں دین پر عمل پیرا ہو، بھلے دنیا کچھ کی کچھ کر جائے اس کو پرواہ نہ ہو، گھر کے افراد کچھ کا کچھ کریں اس کو اس کی پرواہ نہ ہو، یہ آدمی کی نجات کے لیے کافی نہیں۔ اپنی اعمال کی درستگی اور اصلاح کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی اعمال کی درستگی اور اصلاح کی ذمہ داری ہے جو آپ کی زیر تربیت، جو آپ کے ماتحت ہیں، جہاں تک آپ کا اثر رسوخ، جہاں تک آپ کی بات پہنچتی ہے ان کی بھی دینی رہنمائی، ان تک بھی دین پہنچانا، ان کو بھی امر بالمعروف کرنا، اچھائی کی تلقین، برائی سے روکنے کی ترغیب، یہ بھی ذمہ داریوں میں داخل، یہ بھی ذمہ داریوں میں داخل۔ اس فریضے سے جب تک ہم جڑے رہیں گے اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، اور جب اس چیز کو ہم ترک کریں گے تو جس طرح اللہ کی پکڑ میں وہ لوگ آئیں گے جو تارک دین ہیں، ان کے ساتھ جرم میں ہم بھی شریک سمجھے جائیں۔ یہ ذمہ داریوں میں سے اور ہماری رہنمائی سے، ہمارے بتلانے سے ایک آدمی بھی ہدایت پا جاتا ہے، یہ دنیا جہاں کی دولت سے کہیں زیادہ بہتر۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام جب غزوہ خیبر کے موقع پر جھنڈا عطا کر رہے تھے، خیبر کا قلعہ مشہور ہے واقعہ کہ جب وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج اس آدمی کو یہ جھنڈا عطا کروں گا اس کو جو ہے نا سپہ سالار بناؤں گا جو اللہ اس کے رسول کو بڑا محبوب ہوگا۔ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ مجھے ملے، حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا سونپا اور انہوں نے جا کر اس قلعے کو فتح کیا۔ وہ واقعہ اپنی جگہ تفصیل طلب، لیکن اس موقع پر جو حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے جو جملہ فرمایا تھا وہ ہمارے لیے فی الحال بیان کرنا مقصود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ علی لَأَن يَهْدِيَ بِكَ رَجُلٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اے علی اگر تمہارے ہاتھ پر ایک آدمی بھی ہدایت پا جاتا ہے، راہ راست پر آ جاتا ہے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ تمہارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ سرخ اونٹ عربوں کے اندر بڑا
قیمتی مال سمجھا جاتا تھا۔ ایک آدمی کا راہ راست پر آ جانا، ہدایت پا جانا، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے اگر تمہارے طفیل ایک آدمی راہ راست پر آ جاتا ہے۔ وہ کہ دنیا جہاں کی دولتیں ایک طرف، ایک آدمی کی رہنمائی ہدایت ایک طرف، اگر وہ ہمارے طفیل دین پر آ جاتا ہے، نمازی ہو جاتا ہے، دین ہمارے طفیل وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، دین کے راستے کی طرف آ جاتا ہے، اس لیے اس عمل کو کبھی ترک نہ کر، اس عمل کو کبھی جہاں تک انسان سے ممکن ہو اپنے دوست احباب میں اچھائی کی تلقین اور تعلیم کرتا رہے، گناہوں کو چھوڑنے کی ترغیب دیتا رہے، ماتحتوں کو، گھر کے افراد کو، دوست احباب کو، جہاں تک جس ذریعے تک اس کی آواز پہنچ سکتی۔ اس کا ایک بڑا ثمرہ تو خود انسان کی زندگی میں انقلابات کے ہوتے، جہاں انسان ایک بات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے تو پہنچانے والے کو اس سے پہلے اللہ عطا کرتا ہے جس تک پہنچایا اس سے بھی، اللہ اس سے پہلے اس کو ہدایت کی توفیق، اس نیکی کی توفیق، اس گناہ کو چھوڑنے کی توفیق۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اگر کوئی عمل انسان خود نہ بھی کر رہا ہو، خود اس سے پابندی نہیں ہو رہی نماز کی، دوسروں کو تلقین کر دے، اللہ خود بھی پابندی کی توفیق دے دے، خود آپ کو پابندی کی توفیق مل جائے گی۔ یہ جیسے کہ حدیث کے اندر آئے نا، ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت الغائب للغائب، اگر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ میری دعا میرے حق میں بہت جلدی قبول کر لے، اس کا ایک نسخہ بتا رہا، اللہ میری دعا میرے حق میں بہت جلدی قبول کر لے، اس کا نسخہ کیا ہے؟ دوسرے کے لیے دعا کرنا۔ حدیث میں فرمایا کہ سب سے تیزی کے ساتھ قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک آدمی دوسرے کے لیے کرتا ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ دعا کرنے والے کے حق میں قبول کر لیتے۔ اس لیے اگر کسی چیز پر انسان خود عمل پیرا نہیں ہو پا رہا، اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ دوسرے کو تلقین کرے، اللہ اس کی توفیق آپ کو سب سے پہلے توفیق دے دے گا۔ ایک گناہ نہیں چھوٹ رہا آپ سے، دوسرے کو ترغیب دے، اچھا عمل نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے پہلے اللہ خود آپ کو چھوڑنے کی توفیق دے دے گا۔ بہترین نسخہ۔ تو اس لیے ہر وقت اس عمل کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ علماء کی محنتیں، بزرگان دین کی محنتیں اسی سلسلے میں چلتی رہتی ہیں تاکہ ہم خود بھی نیکی پر، عبادات پر آ جائیں، دین پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں، لوگوں کو بھی اس کی تعلیم و تلقین کرتے رہیں، مختلف اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، سارے سلسلے اسی لیے قائم ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں کراچی کے اجتماع کا بھی آنے والی جمعرات سے آغاز ہو رہا ہے، ایک بڑا عظیم الشان اجتماع، بزرگان دین ہزاروں کی تعداد میں وہاں جمع ہوتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، ہدایت کی، دین کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، ایسی باتیں جس کا اختلاف سے کوئی تعلق نہیں، فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں، دین کا کوئی سا بھی طبقہ ایسا ہے جو وہاں آرام سے جڑ سکتا ہے، شریک ہو سکتا ہے۔ کسی کو کوئی اختلاف ہو لیکن وہاں سے وہ حاصل صرف اور صرف دین ہی کی بات کرتا ہے، کچھ اور اس کو ملتا نہیں، وہاں سے دین کی ذہن رہنمائی لے کر آتا ہے، دین کو آگے پھیلانے کی اللہ جل شانہ کی طرف سے تعلیم و تلقین لے کر آتا ہے، تو اس کے توفیق خود بھی دین پر عمل کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، دوسروں کو بھی تعلیم و تلقین کا اللہ جل شانہ خیال دل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو آنے والے جمعرات سے اس کا آغاز ہے، اپنے مشاغل کو ایک طرف کر کے اس مبارک اجتماع میں خود کو شریک کرنے کا اہل بنائیں۔ اللہ جل شانہ لاکھوں لوگوں میں ہو سکتا ہے کتنے اللہ کے مقبول نیک بندے ہوں، انہی کے توفیل ہماری اللہ جو ہے کشتی پار لگا دے بھائی، کسی ایک آدمی کی توفیل بھی ہماری نجات ہو جاتی ہے تو شاید ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی بات، ہمارے اپنے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ اس کے توفیل ہم اللہ سے نجات مانگ سکیں۔ اللہ کے نیک بندے ہیں، کسی ایک کی توفیل ہمارا بیڑا پار ہو جائے تو بس ہمیں تو یہی چاہیے، اور ایک ایمان والا ہونے کے ناطے نجات مل جائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جتنا وقت فارغ ہو سکتا ہو فارغ کر کے ایسے مبارک اجتماع میں شرکت حاصل کریں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت